کے عرش مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے سر انور کو تن سے جدا کیا گیا تو اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا. سورج گہنا گیا اور ایسا اندھیرا چھایا کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے, دن کے وقت تارے دکھنے لگے, دن کے وقت رات کا سما پیدا ہو گیا اور اس کے بعد خون کی برسات ہونے لگی. تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن تک خون کی برسات ہوئی اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 دن تک خون کی برسات ہوئی. اور یہ جو برسات ہوئی خون کی تو یہ جن کپڑوں کے اوپر یہ خون گرا تو وہ کپڑے پھٹ گئے, ریزہ ریزہ ہو گئے, لیکن وہ خون کا اثر نہ گیا. لوگوں کے مٹکے, لوگوں کے برتن خون سے بھر گئے, دیواروں پر خون کا اثر آ گیا. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں, ملک شام میں جو بھی پتھر ان دنوں ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا. یہاں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو شہادتیں ہوئی ہے, شہادت حسین کا اتنا چرچا کیوں ہے, تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ساری شہادتیں عظمت والی, بزرگی والی, قابل احترام ہیں, لیکن کیا کسی شہادت پر اللہ نے اتنے غضب کا اظہار فرمایا, اللہ نے اتنے جلال کا اظہار فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی اتنی کثیر نشانیاں ظاہر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سرخ کر دیا. ہمارے بزرگوں نے لکھا, کتب تاریخ کی کتب میں موجود ہے اور سیر میں موجود ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ محدثین نے اپنی کتب میں لکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا اور 6 مہینے تک آسمان سرخ اور لال رہا, 6 مہینے تک اس کا اثر رہا اور پھر وہ سرخی چھٹتے چھٹی. امام سیوطی لکھتے ہیں, سید محمود آلوسی نے لکھا کہ وہ جب چھٹی ہے تو پھر اب جو شفق کے ساتھ جو مخصوص سرخی نظر آتی ہے یہ وہی واقعہ کربلا کی نشانی ہے. شفق کے ساتھ اس طرح کی سرخی کربلا کے واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی. یہ واقعہ کربلا کی بات کی نشانی ہے. یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں محفل حسین سجا کر کسی پہ احسان کرتا ہوں یا ذکر حسین یا یاد حسین کر کے میں کسی پہ احسان کرتا ہوں, تو یاد رکھیں 10 دن, 3 دن, 5 دن کی یہ محفلیں لوگ کرتے ہیں یادگار کے طور پر, لیکن شفق کے ساتھ قدرت روزانہ شام کو سرخی ظاہر کر کے بتاتی ہے. کوئی یاد حسین کرے نہ کرے, کربلا کی یاد روزانہ شفق کے ساتھ سرخی کی شکل میں قدرت ظاہر کر رہی ہے اور لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. خون برسا, آسمان سرخ ہو گیا, دن کے وقت تارے نظر آنے لگے, سورج کو گہن لگ گیا اور وہ بدبخت, چونکہ جب قدرت کسی کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے, کہا جاتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے, سجائی نہیں دیتا, دکھائی نہیں دیتا, سمجھ میں نہیں آتا. ابو جہل نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا لیکن وہ ایمان نہیں لایا. اللہ اکبر. کئی معجزات ان لوگوں نے دیکھے, ایمان نہیں لائے, سمجھ میں نہیں آتی تھی باتیں. خون کی برسات ہو رہی ہے, کچھ تو ہوش آ جاتا, کچھ تو سمجھ میں آ جاتا, نہیں سمجھے. ادھر وہ لوگ اللہ اکبر اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ ایک طرف لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں, لاشوں کو کچل رہے ہیں, اور دوسری طرف چند بدبخت آتے ہیں خیموں کو آگ لگا دیتے. جس میں بیویاں تھی ان خیموں کو آگ لگا دی گئی, اور آگ لگانے کے بعد سیدہ زینب خود فرماتی ہیں یزیدیوں کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام حمید بن مسلم تھا. وہ کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگا دی گئی اور خیمے جلنے لگے تو کیفیت یہ ہوئی کہ پھر چند بدبخت بڑے اور بڑھنے کے بعد سکینہ اور جو دوسری سیدانیاں سید زادیاں تھی ان کے زیورات وہ چھیننے لگے. ننھی سی 7 سال کی شہزادی سکینہ, ان کی بالیاں ایسے چھینی
کہ کان کٹ گئے. اور وہ جو کان کٹے تاریخ میں آتا ہے کہ آخری دم تک سیدہ سکینہ کے کان ویسے کٹے رہے, خون کی پھواریں نکلنے لگی. اور سیدہ سکینہ نے سوچا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں گی تو شاید یہ لوگ مجھ پہ رحم کریں گے, اس لیے کہ مسلمان ہیں, بحیثیت مسلم کم سے کم یتیموں کے لیے تو ان کے دل میں نرمی ہوگی. تو سیدہ سکینہ نے کہا, بالی سکینہ نے, شہزادی سکینہ نے کہا رحم کرو ہم پر, ہم اہل بیت ہیں. اور پھر کہا کہ میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں, میرے بابا کا انتقال ہو گیا, میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں. اتنا سننے کے بعد ان ظالموں نے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنا شروع کیے. بی بی پاک کے ساتھ یہ سلوک کیا, اللہ اکبر. اور پھر سیدانیوں کے زیورات چھینے, حتیٰ کہ علی اصغر کا جھولا تک لوٹ لے گئے. سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ ایک چمڑے کے بستر پر جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین بیمار جو ہے وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے, ان ظالموں نے وہ چمڑے کا بستر تک چھین لیا, ان کے نیچے سے کھینچ لیا. اللہ اکبر. اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا, ان لوگوں نے بیبیوں کی چادریں تک چھین لی. چادر چھیننے کی روایت تو استاد زمن نے بھی لکھی, اور بھی بزرگوں نے لکھی کہ چادریں تک چھین لی گئی. سیدہ زینب نے کہا بدبختو, ہم نبی کی بیٹیاں ہیں, ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو. لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور خیمے میں آگ لگا دی. اب جس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے, جس میں خواتین بیٹھی ہوئی تھی, اس میں بھی آگ لگ گئی. آگ لگ گئی تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ساری بچیاں, بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے, خواتین, وہ خیمے کے باہر نکل گئی. ایک بی بی صاحبہ تھی, کہتا ہے کہ چونکہ دوپٹہ تو چھین لیا گیا تھا, جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا, وہ کبھی جلتے ہوئے خیموں کی کنات پر چلتے ہوئے اندر جاتی تھی, کبھی باہر آتی, کبھی اندر جاتی تھی, کبھی باہر آتی تھی. میں نے اس بی بی سے پوچھا, بی بی کیا تجھے اس آگ سے ڈر نہیں لگتا, یہ جو تو آگ پہ چلتی ادھر اندر آتی جاتی ہے. اس نے کہا کیا کروں, میرا بیمار بھتیجا اندر بے ہوش ہے, اور میری جان ہے وہ, اور میرے بھائی حسین کی آخری نشانی ہے. اگر وہ جل گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا تو حسینی نسل کس سے چلے گی. تو کبھی اندر جاتی ہوں, کبھی باہر آتی ہوں. پھر اس نے کہا بالآخر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بھتیجے زین العابدین کو اپنے کندھے پر ڈال کر آگ پر چلتے ہوئے باہر لے کر کے آئی. یہ سیدہ زینب کا کردار تھا, یہ کردار سیدہ زینب ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا, بڑے عجیب حالات ہوئے. انہوں نے تو جانور بھی پکڑے اہل بیت کے, ذبح کر کے اس کو پکانا چاہا تو وہ سب کے سب خون بن گئے, خون میں تبدیل ہو گئے. اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہو تو صبح کے وقت یہ قافلہ یہاں سے نکلے, اور شام ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے ساری گردنیں کاٹ کر سروں کو نیزے پر بلند کیا, اور جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان سروں کو کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا. چونکہ کوفہ اور کربلا میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو وہ سر لے کر 72 سر لے کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ اکبر. ادھر کٹی پٹی لاشیں ہیں, اور پھر جب دن گزرتا ہے تو دن گزرنے کے بعد شام شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مسافروں کی شام بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. جب سیدہ زینب پاک اللہ اکبر جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کل تک یہی خیمے تو تھے جو جوان بیٹوں سے, بھتیجوں سے, بھانجوں سے, بھائیوں سے جگجگا رہے تھے, جگمگا رہے تھے. خیمے بھی سونے ہو گئے, خیمے بھی جل گئے. کبھی ادھر دیکھتی ہے, صدمہ ہے, چادریں چھین لی گئی. جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا, جن کے گھر میں جبریل امین اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے, آج ان کے خیمے جل گئے, دوپٹے چھین لیے گئے, ان کے چہروں پہ تماچے مارے جا رہے. بھوک اور پیاس کا الگ عالم ہے, کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے. ایسے عالم میں شام آتی ہے, اور جب وہ شام آئی
तो ऐसी वो शाम थी کہ اس شام کو قیامت تک کے لیے یاد کیا جائے گا۔ مورخین نے اس کو شام غریباں لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ خیمے جلتے جلتے جو بجھ گئے تھے ریت میں، تو وہ خیمے کی کناتیں بیویاں اپنے سر پہ ڈال کر اپنے بالوں کو چھپاتی تھی تاکہ کم سے کم بالوں کو پردے میں کر لیں۔ یہ ان کی غیرت کا حال تھا، یہ ان کی غیرت کی کیفیت تھی۔ ننھے ننھے بچے، ایک ادھر سناٹا، ہواؤں کی سنسناہٹ آتی تو بچے ماؤں سے لپٹ کر سہم جاتے، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ اب سیدہ زینب کی ذمہ داری بڑھ گئی، اس لیے کہ کل تک سالار قافلہ قافلے کے ساتھ تھے، سالار قافلہ بھی چل بسا، اب کوئی جوان تندرست تو ہے بھی نہیں۔ اب سیدہ زینب کو سب کا کردار نبھانا ہے، کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب۔ جیسا وقت پڑا ویسی بن گئی زینب۔ ماں کا کردار بھی زینب نبھائے، حسین پاک کا کردار بھی زینب۔ کیا حوصلہ قدرت نے دیا تھا، کیا ہمت دی تھی قدرت نے۔ سیدہ زینب پاک، شام کا وقت ہے، کوئی لپٹ کے روتا ہے، کوئی بے ہوش ہوتا ہے، تسلیہ دیتی ہے۔ وہ شام دھیرے دھیرے جب اپنی سیاہ زلفوں کو عرض کربلا پر بکھیرتی ہے تو وہی شام رات میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب وہ شام رات میں تبدیل ہوئی تو پھر اب دن کا انتظار تھا۔ ادھر وہ بدبخت شراب و کباب میں مصروف ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی کھیل کرنے لگے۔ سیدہ زینب نے سوچا کٹی پٹی لاشیں ہیں، ان لاشوں پر پہرا دے ورنہ کہیں درندے لاشوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ بی بی زینب کے پاس کوئی ڈنڈا بھی نہ تھا، کوئی ہتھیار بھی نہ تھا تاکہ وہ لے کر کے پہرا دیتی۔ بی بی زینب نے ریت میں کچھ ڈھونڈنا شروع کیا، ایک ٹوٹا ہوا کھنجر علی کی بیٹی کے ہاتھ لگا، وہی ٹوٹا کھنجر لے کر لاشوں کے ارد گرد پہرا دینے لگی تاکہ درندوں سے، یہ جو درندے ان سے یا وہ جو درندے ہیں جو انسانی شکل میں، ان سے اب لاشوں کو بچائیں۔ اور پھر سیدہ زینب اندھیرے میں لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی، ایسے میں دیکھا کہ ان لاشوں سے کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، کوئی سسک سسک کر کے ان لاشوں کے اندر رو رہا ہے۔ بی بی سیدہ نے لاشوں کی طرف توجہ کی تو کسی کے رونے کی آواز سنی، تو جب آواز پر پہنچی تو کیا دیکھا؟ ایک دبی کچلی لاش ہے، ایک دبی کچلی لاش ہے۔ پہچاننا سیدہ کے لیے اس کو مشکل نہ تھا، لیکن ہے دبی کچلی، سر نہیں ہے اس کا، اور اس کے سینے پر سر رکھ کر سکینہ روتی ہے اور بابا بابا کہتی ہے اور سسکیاں لیتی ہے۔ سیدہ سکینہ کو بی بی زینب اپنے اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، کہا بیٹی یہاں کیسے پہنچی؟ کہا کہ پھوپھی امی آپ کو تو پتا ہے نا، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ مجھے میرے بابا کے سینے کے بغیر، میرے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے تو میں نے ان کٹی ہوئی لاشوں کے پاس آ کے کہا بابا کہاں ہیں آپ کی سکینہ سونا چاہتی ہے، آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے دیکھا پھوپھی اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ تیرا بابا یہاں ہے، تو میں یہاں پر آ گئی۔ پھوپھی امی سیدہ سکینہ کو سینے سے لگایا۔ ایک شخص جو یزید کے لشکر میں تھا وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین کی لاش گھوڑوں سے کچلی جا رہی تھی تو ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ کی آواز ہم نے سنی، اس طرح سے امام کی لاش کچلی گئی۔ سیدہ سکینہ کو اٹھا کر پھر آپ نے بیبیوں کے پاس پہنچایا، اور جہاں سب خواتین بیٹھی ہوئی تھی کھلے آسمان کے نیچے سیدانیاں سید زادیاں بیٹھی ہوئی ہے، سیدہ سکینہ ٹوٹا خنجر لے کر کے پہرا دے رہی ہے۔ اب ایسے میں سیدہ زینب کسی کو دیکھتی ہے کہ کوئی آنے والا لاشوں کی طرف آتا ہے، سیدہ نے گرجدار آواز میں جو ہے وہ گرجدار آواز میں کہا کون ہو تم، اور ہاتھ کا خنجر تان دیا، کہا خبردار اب آگے نہیں بڑھنا، اب کیا چاہتے ہو؟
सब तो लूट लिया, जवानों की जवानी लूट ली, बचपनों का मासूम बचपन लूट लिया, बीबियों के जेवरात छीन लिए, अली असगर का झूला छीन लिया, खैमे जला दिए, हत्ता कि तुमने अपने नबी की बेटियों के दुपट्टे तक छीन लिए। अब हमारे पास बचा क्या है? क्या लेने आते हो? अब क्या चाहते हो? अब सब्र का पैमाना लबरेज न हो, वहीं रुको, वरना अली की बेटी अब तुम पर अपना हथियार उठाकर तुम्हें जो है वो जहन्नम रसीद कर देगी। वो आने वाला जो आ रहा था उसने कहा, बीबी मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं और मैं हुर की बीवी हूं, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है या मैंने गुजारिश की है कि अब चौथी सुबह तुलू हो रही है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, चौथी सुबह तुलू, न खाना है न पानी है। तुम कहते हो कि कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाएंगे और इनाम पाएंगे, तो कम से कम लेकर तो उन्हें जाओगे कि जो लोग हयात होंगे, जिंदा होंगे, ये मर जाएंगे तो कैसे ले जाओगे? इसलिए इनको कुछ पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। तो उन्होंने मुझे पानी दिया है। बीबी मैं पानी लेकर आई हूं, ये बच्चों को पिलाए, आप पिए। सैयदा ज़ैनब ने जब पानी का नाम सुना, हुर की बीवी को सीने लगाकर फूट फूट के रोने लगी। कहती है हुर की बीवी, अब हमें पानी नहीं चाहिए, अब हमें पानी की जरूरत नहीं है। क्यों? तू ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे अली अकबर की जवानी लुट रही थी? ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे कासिम का शबाब लुट रहा था? मेरे औनो मोहम्मद पलट पलट कराते थे, पानी का मुतालबा करते थे। मेरा मासूम असगर 6 महीने का शहजादा पानी से जबान बाहर करता प्यास की वजह से, कभी मुट्ठियां खोलता कभी बंद करता। उस वक्त ये पानी क्यों न लाई? ले जा, हम ये पानी नहीं पीते। हुर की बीवी ने कहा, बीबी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कबूल कर ले पानी। आपको अम्मी आपकी अम्मी बीबी सैयदा का वास्ता। जब नाम माँ का सुना, सैयदा पाक ने हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर के वहां चली जहां छोटे छोटे बच्चे, बीबियां बैठी हुई थी। मौरखीन ने बयान किया है बच्चों की और बीबियों की तादाद कुल मिलाकर 22 से 25 होती थी। वो सब वहां बैठी हुई थी। वो हुर की बीवी का के हाथ में मशकीज़ा था। सैयदा पाक ने, बीबी सैयदा ज़ैनब ने पानी निकाला कटोरे में। उतनी वक्त में जब वो सैयदा सकीना बेहोश हो चुकी थी, चेहरे पे छींटे दिए, होश में आई। होश में आने के बाद सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब पाक ने कहा, लो बेटे मेरे लाल, पानी पी लो। जैसे पानी का नाम सुना तो सैयदा सकीना ने कहा, फुप्पी अम्मी क्या चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए हैं? फुरात से चचा वापस आए हैं? सैयदा ने कहा रोते हुए, नहीं बेटी, तेरा चचा तो फुरात के किनारे ही सो गया, अब तेरा चचा कभी वापस नहीं आ सकता, तेरा चचा कभी लौट कर नहीं आएगा। सकीना, ये पानी हुर की बीवी लाई है बेटी, लो पानी पी लो। फिर सकीना ने दूसरा सवाल किया, फुप्पी अम्मी क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो कहा कि बेटे, नाना का फरमान है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में बड़े। मेरी बच्ची, इस पूरे काफले में सबसे छोटी उम्र तुम्हारी है, पहले तुम पियो, बाद में हम देखेंगे। इतना सुनना था। हुसैन की तरबियत याफ्ता 7 साल की शहजादी ने कटोरा हाथ में लिया, जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी, सकीना उस तरफ दौड़ने लगी। बीबी सैयदा ज़ैनब ने सकीना को पकड़ा, कहा बेटी कहां जाती हो? कहा फुप्पी अम्मी, अभी तो आपने कहा कि खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बड़े खाए पिए, और आप भूल गई है। कहती है पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं फुप्पी, सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, पहले मैं अली असगर को पिला लो, मेरा भैया बड़ा प्यासा है। सैयदा सकीना को सीने से लगाकर बीबियों ने खूब रोया। खुदा जाने वो आंसू कैसे खुश्क हो गए।
خدا خدا کرتے کرتے رات گزری روتے ہوئے